اب اس میں شاہد لطیف صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا, ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ حافظ سعید اور اظہر مسعود کا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے فلور کے اوپر اٹھائے گا. دوسری بات, امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ملک قرار دیا جائے. یہاں پر ہم ہر الزام جو ہے اس کی توپوں کا رخ جو ہے وہ ہم نے راولپنڈی کی طرف کیا ہوا ہے. مطلب اگر بھارت جو ہے وہ اس کا حافظ سعید کا اور مسعود اظہر کا اقوام متحدہ کے فلور پہ ذکر کرنے جا رہا ہے, اور وہ کس انداز میں کرتے ہیں یہ جلد پتہ چل جائے گا. ہم تو کلبھوشن کا گزشتہ سال بھی نہیں کر پائے تھے, اس سال بھی نہیں کریں گے, اور جو خطرات ہمیں لاحق ہیں ہم تو اپنا موقف اور اپنے بیانیے کو بھی دنیا کو بتانے کے لیے ہم شرمندگی محسوس کر رہے ہیں, ہم دو پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر یہ خطرات جو ہیں یہ تو اور آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ بات جو ہے, میں کچھ دیر پہلے جس طرف اشارہ کر رہا تھا جب میں نے بالکنائزیشن آف پاکستان کا ذکر کیا, اور میں نے کہا کہ اس چیز کو تقریباً 15 سال ہو گئے, اور ان 15 سالوں میں کتنی حکومتیں گزر, کیا کسی حکومت نے اس سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کوئی بحث کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یعنی ہم کیا سو گئے اس کے بعد کہ یہ بس ایک آرٹیکل ہے, ایک کالم ہے, یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا؟ یعنی بلی ہے, اس کو دیکھ کے چوہا آنکھیں اگر بند کر لے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بچ جائے گی. وہ تو آپ اپنے ساتھ خود دھوکہ کر رہے ہیں. تو ہم اس دھوکے میں رہ رہے ہیں, اور جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, مطلب ایک حکومت ہی پچھلی, اس کے دوران میمو گیٹ ہو گیا, یہ حکومت ہے اس کے دوران ڈان لیکس ہو گیا, اور دونوں کا بیانیہ ایک ہی ہے. اور وہ جو صاحب جو میمو گیٹ کے جنہوں نے یہ کام سارا کار فرما تھے اس کے, وہ آج جو ہیں وہ وہاں سی آئی اے کے ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ پاکستان کے خلاف وہ کس طرح کا زہر اگلا گیا اور ان کے ہاتھ مضبوط کیے گئے؟ وہی چیزیں ہیں نا جو آج اٹھ کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جب امریکہ کہتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, تو بیانیہ تو آپ نے دیا, ہم نے دیا, ہم نے میمو گیٹ میں بات کی, ہم نے اس میں بات کر دی, ڈان لیکس میں بات کر دی کہ دہشت گردی جو ہے اس میں پاکستان کی فوج جو ہے اس کا ہاتھ ہے. آج بھی ہمارے فلور آف دی ہاؤس پہ ہمارے اپنی ہی پارلیمنٹ کے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی را نہیں کروا رہی, ہماری فوج کروا رہی ہے. بتائیے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں. ان کو ہم نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ پہنچایا, ہمارے لوگوں نے ووٹ دیے کہ پارلیمنٹ میں پہنچ کے, اسمبلیوں میں پہنچ کے ہمارے ملک کی حفاظت کریں, ہمارے ملک کی پالیسیز کو ٹھیک کریں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کریں, اور وہ وہاں دشمن کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں. تو ہم تو اپنے گریبان میں تو جھانکیں. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب میں آتا ہوں, شاہد لطیف صاحب میں آتا ہوں. بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے والی باتیں ہیں. ہم اپنی تشریح خود کر رہے ہیں. جی شاہد لطیف صاحب میں آتا ہوں. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سوال میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور اب آ گیا, کہ عمران خان صاحب کی یہ کون سی سیاسی حکمت ہے کہ ایک حلقے کے ضمنی الیکشن کو آپ ریفرینڈم قرار دے دیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے اس ایک حلقے کے انتخاب سے یا اس کے فیصلے سے؟ آپ نے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے آپ نے سپریم کورٹ کو ریڈیکیول کیا ہے, اس کا قد چھوٹا کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ, یا سپریم کورٹ کا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا, جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہاں سب کا پک اینڈ چوز ہوتا ہے. جہاں آپ کے مفاد میں ہو وہاں آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, جہاں مفاد میں نہیں ہو آپ پھر اور کہانیاں ڈالتے ہیں. تو ایک اس لحاظ سے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ جو الیکشن ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 بندوں نے نکل کے اس پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے. وہ علیحدہ کہانی ہے کہ ایک حکومت ہے وہاں پہ 40 سال سے حکومت کر رہی ہے, سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انہوں نے وہاں پہ جو ہے علی محمد خان صاحب ٹوٹل ووٹ جو ہے اس کا آدھے سے کم لوگ, آدھے سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. دیکھیں ندیم حسین صاحب, آپ کیسے ترجمانی, مطلب ووٹ خریدا گیا, راتوں رات ٹرانسفارمر لگائے گئے,
لوگوں کی ڈیوٹیاں بدلی گئی, 29,000 ووٹ جو وہاں پہ لائے گئے, جس کو ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ ان کو وہ لے کے چلیں گی سپریم کورٹ میں. یہ ساری کہانیاں, یہ کوئی جیت نہیں ہے ان کی, یہ کوئی جیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی لمحہ فکریہ ہے کہ لاہور جو پاکستان کا دل ہے, جو ان کی سیاست کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ اپنے گھر میں 50,000 بندوں نے نکل کے ان کے منہ پہ جو ہے سارا وہ جو ہے وہ جواب دے دیا ہے کہ بھئی آپ کی سیاست کی جو ہے ایسی کی تیسی. سوال یہ ہے کہ آج کا جو سیاستدان ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے اپنے حلقے پہ اور اپنے اپنے صوبے پہ اس کی نظر ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں لاشیں گرتی ہیں, لاشیں گرتی رہیں, ان لوگوں کی اور ان حکومتوں کی حکومت اور ان کی جارحداری کہاں پہ؟ آج اگر شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہی کی جماعت کی, ان کی جو مریم نواز کون ہے, انہی کی بھائی کی بیٹی ہے نا, وہ تو نو کانفیڈنس کر رہی ہیں اپنی پنجاب کی حکومت پہ. اگر کوئی ان پہ کالے کپڑے ڈال رہا تھا تو حکومت کس کی ہے؟ اگر آپ کی حکومت ہے اور آپ گلہ کریں پھر سب سے پہلے کرسی چھوڑیں. یہی حالت آپ کی سندھ کی ہے. یہ جو 20, 25, 30 سال سے وہاں پہ لاشیں گرے, ہر چوک میں, ہر گلی میں, ایک جنرل راہیل کی یا رینجرز کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کی حکومت وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہی تھی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات, تو پوری پارلیمنٹ نے کہا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان مذاکرات کے حق میں نہیں تھی, پھر منافقت کیوں کی, پھر کیوں اس کو ووٹ دیا؟ اور ایک اور آخری بات, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچھڑے بھائی اور یہ اور وہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, معافی مانگی تھی کہ ہم نے یہ لوگ بنائے. تو دیکھیں اگر آپ ماضی کی طرف جائیں گے, ماضی بڑا تلخ ہے. آج کی بات کریں, اور آج کی بات یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی حکومتوں کی پڑی ہوئی ہے, پاکستان کی کسی کو کوئی فکر نہیں. یہاں پہ لوگ اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے اداروں کا کباڑہ کرتے ہیں, چاہے وہ فوج ہو, چاہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, یا آپ کی عدلیہ ہو. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ بیان دیتے ہیں, جب سوٹ نہیں کرتا پھر آپ بیان نہیں دیتے. شیلا رضا صاحبہ, میں آپ سے ایک سیاسی, سب سے پہلے تو میں ان کی بات کی تائید کروں گی جی, کہ یہاں پہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو پسند کرتے ہیں. سپریم کورٹ آصف زرداری کو بری کرے تو انہیں پسند نہیں آتا, وہ کہتے نہیں آصف زرداری کرپٹ ہے. دوسری انہوں نے بی بی صاحبہ کی بات کی, تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب, یو اے ای, ترکی, ان سب نے طالبان حکومت کو جو ہے کہا تھا کہ ہاں ہم انہیں مانتے ہیں, اور بی بی صاحبہ نے بھی, اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو تھی وہ یہی تھی اس وقت کی, کہ جب سعودی عرب نے بھی کہہ دیا, یو اے نے بھی کہہ دیا, ترکی نے بھی کہہ دیا, تو بی بی صاحبہ نے بھی ایکسیپٹ کیا. ایک تو ان کو میں یہ بتا دوں. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس لیے حمایت کی تھی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ چاہیے امن, تو جو ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں اوکے ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن بات ہماری صحیح ہوئی اور آپ کو آپریشن میں جانا پڑا. آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جس نے بھی دہشت گردی کی وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیوں نہیں کیا؟ عمران خان الطاف حسین سے مل رہے ہیں لندن میں جو پاکستان کے خلاف ہے. اور آپ ہی کی بے نظیر بھٹو کی حکومت میں سکھوں کے متعلق سارے کے سارے ڈیٹا آپ ہی کی انٹیریئر منسٹری نے راجیو گاندھی کے حوالے کیوں کی؟ میں اس کا جواب وہ جو آپ کے ہندوستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ تھی, اس کے سارے بلو پرنٹس آپ لوگوں نے کیوں حوالے کیے؟ یہ ساری تاریخ ہے, اصل میں جماعتی بیک گراؤنڈ اور کچھ پڑھا ہوا نہ ہو تو ادھر ادھر سے سوال جمع کر لیتے ہیں لوگ. میں سب کے جواب دینا چاہتی ہوں. جی بتائیں, کس نے کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتارے جب راجیو گاندھی کا دورہ تھا؟ کون وزیر اعظم تھا؟ جواب دینا چاہتی ہوں. جی جی جی, ان کو خاموش کر لیں, اگر اینکر یہ ہیں تو آپ بتا دیں مجھے. جی جی بتائیں. جی, تو سب سے پہلے تو میں اس کو بھی کہہ دوں, میمو گیٹ والی بات کر لوں جی, کہ جی ہاں میمو گیٹ کا ایک مسئلہ ہوا, اور یہ حسین حقانی جو پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے, کس کا؟ میں بات کر لوں, علی محمد صاحب میں بات کر لوں, الطاف حسین سے بھی تازہ مل کے آ رہے ہیں, عمران خان صاحب میں بات کر لوں, پاکستان کے خلاف وہاں کر رہے ہیں, میں بات کر لوں اگر آپ انہیں چپ کرا لیں. چلیں جواب آ جائے نا. حقانی صاحب جو تھے آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں, اور صرف میرے ہی نہیں, میری ہی پارٹی کے نہیں, اس سے پہلے دیکھیے کہ ذرا وہ کس کس پارٹی کو جہیز میں ملے تھے, تو ہم نے بھی لے لیے. ٹھیک ہے, اب ان پہ جو مقدمہ چلا وہ پاکستان میں ہی چلا, اور سب میں نہیں کہہ رہی, بار یہ کہہ رہا ہے کہ 17 ججز نے جس طرح سے مل کر وائلیشن کی ہیومن رائٹس کی اور انہیں ایکول اپرچونٹی نہیں دی, اس پہ سب حیران ہیں. لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت میں سامنا کیا ایک ایسے شخص کی بات پر جو عورتوں کی ریسلنگ کی کمنٹری کرتا تھا اور جس کی ریپوٹیشن بینکرپسی میں وہ انوالو ہے. ایک اور بات بتا دوں کہ بہت بڑا ایک نام ہے حمید گل,
جنہوں نے IJI بنائی وہ تھوڑے سے بڑے آدمی تھے. مرنے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ ہم نے اس لیے بنائی کہ ہم بے نظیر بھٹو کو اینٹائی پاکستان سمجھتے تھے. کچھ لوگوں میں تو اتنی بھی اخلاقیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھ کے صحیح بات کر سکیں. ندیم صاحب آپ نے آج پروگرام ان کے لیے کیا تھا. جب تک ہم انٹروسپیکشن نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی صفوں کے اندر غداروں کو نہیں پہچانیں گے, یہی ہوتا رہے گا پاکستان. حکیم سعید کو کس نے مارا؟ آپ کا ہے. 11 ستمبر کو 259 مزدوروں کو بلدیہ ٹاؤن میں جب شہید کیا گیا, آگ میں جلایا گیا, یہ رسپانسبلٹی آپ کی اور آپ کی حکومت کی نہیں تھی. یہ رسپانسبلٹی کیا صرف رینجرز کی ہے؟ جب آپ وزارتیں لیتے ہیں, جب آپ حکومتیں کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو مزہ آتا ہے, لیکن جو لوگ مرتے ہیں وہاں پہ, ولی بابر کو کس نے مارا, کس کی حکومت کی؟ 12 مئی کا انصاف کس نے دینا ہے؟ وہاں پہ سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ جی تو شیلا بی بھی ایسے نہیں ہوتا. کون سے مزدوروں کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. ان مزدوروں کی جن کے بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں, بلدیہ ٹاؤن کے وہ مزدور کہ جب ان کو جلایا گیا اس کے بعد آپ کی حکومت آئی, 5 سال سے ان کو انصاف نہیں ملا. اس سے عقل ہونی چاہیے, ان کو تھوڑی عقل ہونی چاہیے. بلدیہ ٹاؤن کے واقعے کی ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ تحقیقات کرائی ہیں. عدالت میں معاملہ ہے, سارے لوگ پکڑے جا چکے. عدالت میں معاملہ ہے, عدالتوں میں معاملے رہتے ہیں. یہ جو ہے کسی قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیے گا, نہ حکیم سعید کی, یہ آپ کے ہاں کی جیل نہیں ہے جسے طالبان توڑ کے بھاگ جائیں اور آپ کچھ نہ کر سکیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ دیکھیں مجھے ان سے بات کرنے نے ندیم صاحب آپ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں پروگرام کو؟ آپ نے اپنی حکومت کا حصہ بنایا, پوچھیں انہوں نے کس کو پکڑا؟ APS اسکول کے لوگوں کے لوگ ان پہ اور گلی کوچوں میں پاکستانیوں کے لاشیں گرتے رہے. شکر ادا کریں کہ کوئی رینجر آئے, شکر ادا کریں کہ کوئی رینجر آئے اور کوئی امن آیا. ان کو بند کریں, انہیں دوا کی ضرورت ہے. جو وہاں پختونوں کو مارا گیا, اور یہ اگلی دفعہ ہار رہے ہیں اپنی سیٹ پہ. کراچی کی گلیوں میں سندھیوں کو جتنا مارا گیا. علی خان ایک منٹ اور آپ لوگ حکومت کرتے رہے, آپ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. دوا نہیں ملی ہے دوپہر اپنے ساتھ بٹھائے رکھا, کبھی اندر اور کبھی باہر. ابھی آپ یار MQM کو اپنے ساتھ لینے جا رہے ہیں, کیا اپوزیشن لیڈر بدل دو؟ نہیں, ابھی آپ وہی ایک چیز نہیں, وہ اس وقت یہی تھا. نا علی محمد خان صاحب اس وقت MQM لندن اور یہ ایک ہی تھی. جس کا لیڈر الطاف حسین تھا, جو پاکستان کا دشمن تھا, جس کو انہوں نے اپنی حکومت میں رکھا. کیا ان کے پاس سیکرٹ رپورٹیں نہیں تھی کہ الطاف حسین کیا کرتا ہے؟ الطاف حسین پاکستان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس کو حکومت میں رکھا ہوا تھا. آپ کے عمران مل رہے ہیں. شکر ادا کریں کہ رینجر کے کچھ لوگ آئے, جو کام آپ کا تھا انہوں نے کر کے دکھایا آپ کو. 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں آپ. میں آپ کو چرچ کروں اگر پروگرام ان سے کرانا ہے. نہیں, یہ مجھے نہیں معلوم کون سی کیفیت میں جس میں انہوں نے اتنی تک. شیلا راز صاحب آپ میرے پاس ٹائم کم ہے, شاہد لطیف صاحب سے بھی بات کروں. ندیم صاحب میں ایک بات ضرور کروں گی, ٹائم واقعی کم ہے ان سے مجھے پوچھنا ہے کہ آپ کے ہاں جو جیل توڑ کے بھاگے تھے, آپ نے اپنی پولیس میں سے ان میں سے کس کو پکڑا؟ مشال کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اور APMS کے ماں باپ آپ کے اوپر پھونک رہے ہیں. لعنت ہے. صدر تھے. اچھا, اس میں شاہد لطیف صاحب میرے پاس بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا. شاہد لطیف صاحب آپ کو ہے نا کوئی کیفیت کا شکار ہے, آج ان کو دوا دے دیں ذرا سب چینل والے. جو حالت آپ کی N120 میں ہوئی ہے انشاءاللہ لاڑکانہ میں کر کے دکھائیں گے, ادھر سے بھی فارغ کریں گے آپ کو انشاءاللہ. آپ ذرا NA1 تو بچا لیتے, دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ. NA1 تو بچا نہیں آپ سے اپنی حکومت میں. لاڑکانہ سے بھی انشاءاللہ آپ کے عمران خان نے کہا ہے ہم ناکام ہو گئے, ناکام. شاہد لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو ہم ایک ٹکراؤ کی کیفیت دیکھ رہے ہیں, یہ توقع نہیں تھی کہ ایسی ذہنی کیفیت کے آدمی کو آپ اتنی دیر بولنے دیں گے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے تو ہم ٹکرتے رہیں گے. آپ ہمیشہ یہ جماعتی الفاظ استعمال کرتے رہیے گا, حق و باطل وغیرہ جنہوں نے سرے محل بھرے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے خزانوں کو لوٹا ہے, نوکریاں پیسے لے کے انہوں نے دی ہیں. ارے اپنے قائد کے بچے تو گن لو. جن لوگوں کے دوسروں کی چیزیں گننے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا, ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے. ہم پاکستان کے خزانے کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان کی گلی میں آپ لوگوں نے پاکستان کے خزانے کا تباڑا کیا ہے. ہم لڑتے رہیں گے. اور بیسیکلی پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. ایک طرف سندھ میں آپ لوگ, آج عوام دیکھے گی کہ یہ ذہنی بیمار ہے. اچھا کیا ہوتا نہ ہماری ضرورت تھی, نہ کسی اور جمع گیا. آج دوپہر کی اور رات کی دوا نہیں کھائی اس نے. میں اپنی خوراک برابر کھا کے آیا ہوں, آپ اپنی خوراک کا بندوبست کریں, کیونکہ آپ سب کو جو ہے نا جیل میں جانا ہے. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان سب کو, مجھے بالکل اوور ڈوز ہے, مجھے پاکستانیوں کی اوور ڈوز ہے. شاہد لطیف صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں آ پایا. یہ ساری سچویشن جو ہے, ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں.
हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना